انشاءاللہ عظیم مذہبی سکالر، عظیم باپ کے عظیم بیٹے الحمدللہ ہمارے اسٹیج کا حسن بن رہے ہیں۔ میری مراد حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ مخدوم ڈاکٹر شاہ حسین آل معروف ثانی سرکار زیب آستان عالیہ موڑ امن آباد شریف، آپ ہمارے اسٹیج کا حسن بنے۔ میں قبلہ کو صمیم قلب سے اپنی طرف سے اور تمام سادات عظام کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑی محبت کے ساتھ تشریف رکھیں گے انشاءاللہ۔ جیسے جیسے وقت بیتا جائے گا اللہ پاک کا خاص الخاص کرم ہوتا جائے گا۔ جتنی محبت سے آپ احباب تشریف فرما ہے اتنی محبت سے ایک مرتبہ پھر ذرا بابازے بلند بولیں گے بھیا سبحان اللہ۔ جڑے جا رہے ہو بسم اللہ بھائی جان، بڑی محبت نہ بیٹھو۔ قاری رجا ایوب صاحب الحمدللہ ساڑھے درمیان تشریف لے کے آگئے نے تے انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد انہوں نے بھی سٹیج دا حسن بن جانا ہے۔ بسم اللہ حمزہ بھائی میک چیک کرو جناب، بڑی مہربانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرات وقار میں حضور قبلہ پیر سید قمر جیلانی شاہ صاحب، آپ کے لختر جگر جناب صاحبزادہ پیر سید اویس شاہ صاحب گیلانی الحسنی والحسینی قبلہ شاہ جی نے ایک خصوصی طور پر حکم دیا ہے، یار غار یار مزار رون کے بازار خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مجھے جو حکم دیا ہے بس میں اختصار کے ساتھ، کیونکہ قبلہ پیر سب تشریف لا چکے ہیں، آپ کا خوبصورت بیان محبت ہونا ہے، آپ کے درمیان زیادہ ہم نے حائل نہیں ہونا کیونکہ آپ کی دن رات کی مصروفیات الحمدللہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ جتنی محبت سے آپ احباب تشریف فرما ہیں اتنی محبت سے ایک مرتبہ پھر ذرا بابازے بلند بولیں کہ بھیا سبحان اللہ۔ کیا چھوٹو فریش ہو کے سینے تک دل لا کے بولو سبحان اللہ یار۔ پہلا جملہ میں تائیدار صداقت کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ سونے سید بیٹھے نے الحمدللہ، میں پتر علی داواں تو نوکر سیدنا صدیق اکبر داواں۔ بڑی مہربانی توجہ نال میرے جملے سماعت کرنے ہیں۔ حضرات وقار زندگی میں میرے آقا دنیا میں پہلی دفعہ دولہ بنے جناب سیدنا صدیق اکبر کے دہلیز ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح میں لیا۔ ایک دفعہ تب دولہ بنے جب میرے آقا معراج پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اعلان نبوت فرماتے ہیں کہ میں رات رات گیا عرش معلیٰ سدرۃ المنتہا جنت دوزخ کی سیر کر کے واپس آیا، کنڈی بھی رہی تھی، پانی بھی چل رہا تھا، بستر بھی گرم تھا۔ ادا سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما ہے، ابو جہل بھاگتا ہوا آتا ہے، کہتا کیا تو یہ مان لے گا کوئی آدمی رات رات جائے عرش معلیٰ سدرۃ المنتہا جنت دوزخ کی سیر کر کے واپس آئے، کنڈی بھی ہلتی ہو، پانی بھی چلتا ہو، بستر بھی گرم ہو؟ سیدنا صدیق اکبر صحابی تھے، سنیوں والا جواب دیتے ہیں، کہتے اگر تو کہتا ہے تو جھوٹ ہے، اگر میرے نبی کہتے ہیں تو سچ ہے۔ جیدہ عقیدہ ذرا آپ گاج باج کے بولے یار سبحان اللہ یار۔ عداد اگر تو کہتا ہے تو جھوٹ ہے، اگر میرے نبی کہتے ہیں تو سچ ہے۔ عداد اگلا جملہ میرے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا۔ آقا فرماتے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی کیا کہ دیگرے بعد سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ آخری جملہ اس کے بعد جو مجھے حکم دیا ہے قبلہ شاہ جی نے غدیر خم کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں میرے آقا نے مولا کل کائنات کے بازو کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فعاذ علی المولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ اب جس کا عقیدہ اجازت دیتا ہے ہاتھ اٹھائے اور میرے ساتھ یہ جملہ بولے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں توجہ کا طالب ہوں بڑی محبت کے ساتھ۔ صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانوں یاد نے، صدیق اکبر تیریاں وفاواں جنوں یارے غار یارے مسار سیدنا صدیق اکبر دیا وفاواں یاد نے، جنہ دے سلامت نے حد چاہے عد چاہے کوئی حد تھلے نہ ہوئے۔ اللہ دی عزت قسم اپنے یارہ دا ذکر ہوئے نا بندہ جان دے دائے، اے نبی پاک دی یارہ دا ذکر یار حد چاہے اور گاج باج کے بولے ہاتھ اٹھا کے یار۔ تیریاں وفاواں سانوں یاد نے، صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانوں یاد۔ توجہ جی، جو شخص صحابہ کا وفادار نہیں ہے، ارے جو شخص صحابہ کا وفادار نہیں ہے کچھ اور ہے، وہ صاحب کردار نہیں ہے۔ حسنین سے الفت کریں اور شیخین سے نفرت، ہم سنگنیوں کا یہ دو غلام یا نہیں ہے۔ صدیق اکبر
تیریاں وفاواں سانو یاد نے صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے صدیق اکبر ارے کون صدیق اکبر؟ جناب مولا کل کائنات نے جس کے پیچھے 2.5 سال نماز پڑھی ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ تسا یاری ایسی لائی لا کے توڑ گئے نبائی تسا کیتیاں وفاواں سانو یاد نے صدیق اکبر۔ بس آخری شعر جی، آخری شعر۔ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں 2 یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہا ہے، تم آیت فی الغار دیکھ رہے نہیں کیا؟ تسا یاری ایسی لائی لا کے توڑ گئے نبائی تسی کیتیاں وفاواں سانو یاد نے صدیق۔ بہت شکریہ جی حضرات ذوقار، آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے میری مسلک کا خوبصورت نام، میرے مسلک عظیم بہار، پاسبانی مسلک رضا، عقیدہ اہل سنت کے عظیم ترجمان، عظیم باپ کے عظیم بیٹے اور عظیم درگاہ سے جن کی نسبت ہے، پورا خاندان ہی بہت الحمدللہ علمی شخصیت ہے، پی ایچ ڈی سکالر، عظیم مذہبی سکالر، حضرت علامہ مولانا مخدوم ڈاکٹر شاہ حسین المعروف ثانی سرکار، زیب آستان عالیہ موڑ امن آباد۔ قبلہ شاہ جی اپنی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ 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 الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے۔ زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے۔ گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے۔ من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برکت کے لیے ایک مرتبہ ہر زبان پہ درود آ جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ بیٹھ جائیں۔ بڑی محبت سے آج کا یہ وقت حکم کیا گیا، حضور قبلہ عالم مسند خاص پہ آل نبی اولاد علی المرتضی جناب پیر سید قمر جیلانی شاہ صاحب زیدہ مجدہ جلوہ افروز ہیں،
सादात की ज़ियारत भी फरमाएँ और कुरान हकीम भी सुने। और आज की गुफ्तगू के लिए जिस हस्ती ने, जिस शख्सियत ने हुक्म किया, हुजूर किबला उस्ताजुल उलमा हज़रत किबला पीर मुफ्ती मोहम्मद शाबानुल क़ादरी ज़ीदा शरफ़ुहू, अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। आप उस्ताद भी हैं, मुर्शिद भी हैं, मुफ्ती भी हैं और इस खानका पे मुरीद भी हैं। फ़कीर के साथ आपने सफ़र फरमाया, अल्लाह आपको शान व शौकत भी अता फरमाए और बरकतें भी अता फरमाए। देखें, फ़कीर चूँकि कुरान का तालिब इल्म है और अलिफ से ले के या तक जितनी गुफ्तगू है, यानी ए से ले के जेड तक सारी गुफ्तगू मबनी बर आयात होती है। किसी मसलक पे अंगुश्ते तान उठाना ये फ़कीर की गुफ्तगू का हिस्सा ही नहीं होता। अगर आपका सोशल मीडिया से ताल्लुक़ है तो बिल यकीन आप जानते होंगे, कुरानी आयात से बात शुरू होगी, वक़्त ख़त्म होगा, बात नहीं ख़त्म होगी। क्योंकि जो बात कुरान हकीम से शुरू होती है वो ख़त्म नहीं होती और सारी गुफ्तगू मबनी बर तहकीक होती है। तो जहाँ पे तहकीक हो वहाँ पे तनकीद ज़रूर होती है, क्योंकि क्रिटिसिज्म दिस इज़ बेसिकली बैकबोन ऑफ रिसर्च। तनकीद तहकीक के लिए हरीर की हड्डी की तरह होती है। तो जब भी तनकीदी अंगुश्त उठती है तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी महसूस होती है कि लोग सुन रहे हैं। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। चूँकि शान रिसालत कुछ मारूज़ात अर्ज़ करनी हैं तो सूरह नहल से जिस आया मुबारक को तिलावत किया है, इस आयत के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ख़त्म नबूवत पे मबनी है, ज़िक्र ख़त्म नबूवत का है, और दूसरे हिस्से में कुरान और साहिब कुरान की बातें हैं। मैं सारी आयत का तर्जुमा कर लेता हूँ, लेकिन गुफ्तगू एक हिस्से पे होगी। और ये भी तसल्ली दे दें कि फ़कीर की गुफ्तगू का दुरानिया जो होता है वो 20, 25, 35 हद 40 मिनट, दिस इज़ डेड लाइन, 40 मिनट्स दुरानिया होता है। बस इसी के अंदर मैं कदम बोशी करके इजाज़त लूँगा। सूरह नहल की 89 नंबर आयत में इरशाद होता है व यौमा। कुरान में जब भी लफ्ज़ यौम आए, यौम का बिल अमूम माना किया जाता है क़यामत का दिन। कौन सा दिन? माशाअल्लाह, बड़े बेदार बैठे होंगे जी। कौन सा दिन? अल्लाह बरकतें अता फरमाए। जिस ज़ुबान पे कुरान आए, अल्लाह फरमाता है मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जब आपकी ज़ुबान पे कुरान का एक हरफ आ जाए 10 गुना मुआफ़ होते हैं, 10 नेकियां अता हो जाती हैं। ये बरकत सिर्फ कुरान हकीम की है। यौमा से मुराद कौन सा दिन है? माशाअल्लाह, क़यामत का दिन। जब भी कुरान में लफ्ज़ यौम आए, मुराद क़यामत का दिन है। मैं मिसाल देता हूँ, यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, तो यहाँ पे भी यौम से मुराद क़यामत का दिन है। अच्छा, एक आयत आप सबको आती है मालिकी, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो यहाँ पे भी यौम से मुराद क़यामत का दिन है। जब भी लफ्ज़ यौम आए, माना क़यामत का दिन है। अल्लाह फरमाता है यौमा व यौमा, और क़यामत वाले दिन नबअसु, हम उठाएंगे, फ़ी कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत में से, शहीदन, एक गवाह, अलैहिम मिन अनफुसिहिम, और वो गवाह उस उम्मत का नबी होगा। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, अपनी उम्मत की गवाही देंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, अपनी उम्मत की गवाही देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, अपनी उम्मत की गवाही देंगे। हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम तक सारे नबी अपनी 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 उम्मतों की जब गवाही दे लेंगे, अल्लाह फरमाता है वजिना बिका शहीदन अला हाउलाई, तो सबसे आखिर पे ज़हरा के बाबा तशरीफ़ लाएंगे, हुसैन के नाना तशरीफ़ लाएंगे। आप अपनी उम्मत की भी गवाही देंगे, इन नबियों की भी गवाही देंगे और इनकी उम्मतों की भी गवाही देंगे। आपने गौर नहीं किया, जो अपनी अपनी उम्मत की गवाही दे उन्हें नबी कहते हैं, जो कायनात का गवाह होगा उसे खातमुन नबीयीन कहते हैं।
یہ پہلا حصہ ہے اس آیت کا. اس آیت میں بسم اللہ شاہ جی اللہ برکتیں عطا فرمائے. حسن شاہ صاحب بڑی نفیس شخصیت ہیں, جہاں پہ بھی ملاقات ہوتی ہے بڑا پیار فرماتے ہیں, اللہ برکتیں عطا فرمائے. تو پہلے حصے میں عقیدہ ختم نبوت ہے. اگر آپ اجازت دیں تو اسی حصے پہ گفتگو ہو جائے, ورنہ آگے ارشاد ہے جو اگلا حصہ ہے اس میں ارشاد یہ ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن رحمت ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن بشارت ہے, قرآن علم کل ہے, اور قرآن ہر میدان میں غالب ہے. This is the second part of this verse. یہ اس آیت کا دوسرا حصہ ہے. اگر اس پہ خطاب کیا تو گفتگو اسی پہ رہے گی, اگر پہلے حصے پہ خطاب کیا تو گفتگو پہلے حصے پہ رہے گی. اچھا چلیں میں آپ کا ذوق دیکھتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو ایک آیت عقیدہ ختم نبوت پہ اور پڑھ لیں. اللہ برکت عطا فرمائے. آئیے سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں. 2 نمبر سورہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 60 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے. بندے نبی سے مانگنے گئے. کوئی بات نہیں, آپ نے غور نہیں کیا, میں پھر عرض کرتا ہوں, بندے نبی سے مانگنے گئے. چلے یہ پنجاب ہے, جب تک بات پنجابی میں نہ ہو تسلی مجھے بھی نہیں ہوتی. بندیاں نو پانی چاہیے بوا نبی دا کھڑکایا. بندے نبی کے پاس پانی کی طلب کے لیے گئے, بندوں نے نبی سے مانگا, بندے نبی کے در کے سوالی بنے, بندوں نے اپنی حاجت نبی کے در پہ رکھی, بندوں نے نبی سے سوال کیا. آپ چپ بیٹھے ہیں, حضور استاد ہیں قبلہ, آپ تائید فرمائیں گے. میں سارے مفاہیم ٹھیک عرض کر رہا ہوں. بندیاں نو پانی چاہیے بوا نبی دا کھڑکایا. اچھا چلیں مجھے ایک بات کا جواب دیں. یہ چونکہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے, پیغام تو پوری دنیا تک جاتا ہے. آپ اس طرح کریں کہ کوئی آیت دکھائیں کہ اللہ نے ان بندوں کو منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگنا. نہیں, ایسی کوئی آیت نہیں آئی. انہوں نے پانی مانگا, اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ ماریے. ادھر نبی نے ڈنڈا مارا, فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنًا. نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ڈنڈے دے صدقے پانی آیا. آپ چپ بیٹھے ہیں, نہیں آیا. نہیں, مجھے جواب تو دینا جی, نہیں آیا. دیکھیں میں چونکہ میری یونیورسٹی میں بھی ڈیوٹی ہے, پنجاب یونیورسٹی گجرانوالہ کیمپس میں میں پڑھاتا ہوں, اور 6 گھنٹے کلاس ہوتی ہے. وہاں پہ یہ ماحول نہیں ہوتا, وہاں پہ قرآن حکیم خاموش سنا جاتا ہے. لیکن محافل میں میں خاموش نہیں رہنے دیتا. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے وہ قرآن کے لیے لب کشائی کیا کرے. پانی آیا, ابھی بھی آواز کم ہے, نہیں آیا. اچھا ٹھہریں, خانقاہ شریف پہ آنے والو, یہ تو نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر میں سے. او بھائیو, نبی گود میں ہو, مارے ایڑی, پھر پانی آتا ہے. اچھا پانی ایڑی میں سے نہیں, پتھر میں سے. پانی ڈنڈے میں سے نہیں, پتھر میں سے. میرے صاحبوں, پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے. کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے. صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے. ڈنڈا نہیں مارا, ایڑی نہیں ماری, زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا, حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا. جملہ تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ. اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بسم اللہ بسم اللہ زندہ. بھئی حضور کے فضائل سن کے سبحان اللہ تو کہیں نا جناب. اچھا اب ذرا جملہ ذرا فقیر کا دل پہ لکھیے گا, کیونکہ نتیجتاً جملہ آگے ہے. یہ تو آیات ہیں, اس کا نتیجہ آگے ہے. جناب ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں. ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں. جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ ذرا ختم نبوت والا نعرہ دوبارہ سنائیں تاکہ میں دیکھیں. ماشاءاللہ بسم اللہ
اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اگر 2 آیات عقیدہ ختم نبوت تک آپ تک آ گئی ہیں اور سمجھ بھی آ گئی ہیں، اب رکیے گا، میں ایک حضور کا فرمان بیان کروں گا، پھر واپس آیات کی طرف آتے ہیں۔ صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے، نبی رحمت نے ارشاد فرمایا کہ معاشر کا میدان ہوگا، بندے اکٹھے ہو کے حضرت آدم کے دربار میں جائیں گے۔ آدم فرمائیں گے نہیں نہیں آگے چلے جاؤ، وہ دربار آگے ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا۔ دیکھیں، میں بڑے سادے انداز میں احادیث اور قرآن حکیم کی آیات سمجھاتا ہوں تاکہ سادے بندے کو سمجھ آ جائے۔ بندے اکٹھے ہو کے حضرت نوح کے دربار میں جائیں گے، عیسیٰ فرمائیں گے نہیں نہیں وہ دربار آگے ہے۔ اذهبوا الى غیری، نہیں آگے چلے جو، وہ دربار آگے ہے۔ بندے اکٹھے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں جائیں گے، جناب موسیٰ بھی یہی فرمائیں گے نہیں نہیں آگے۔ آپ نے غور نہیں کیا، ایتھے جڑے کسے دربار نہیں نہ جان دے، وہ تھے سارے درباراں میں جان گے۔ بھائی دربار لگے ہوں گے نا، دربار کا معنی ہوتا ہے کھلا دروازہ، نبیوں کے دربار ہوں گے۔ ہمیں بڑی پکی پریکٹس ہے، ہم نہیں تھکیں گے، کیونکہ ہم کبھی داتا دربار، کبھی بلے شاہ کے دربار، کبھی حضور پاک پتن فرید کے دربار، کبھی اپنے شیخ کے دربار، اگر اللہ نے ہمت دی تو پھر غوث اعظم کا دربار، اور اگر اللہ نے مزید ہمت دی تو پھر مدینے والا دربار۔ اب یہ سارے بندے اکٹھے ہو کے جب حضرت عیسیٰ کے دربار میں آئیں گے نا، جناب عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الى محمد هو خاتم النبیین، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، زہرا کے بابا کے دربار میں چلے جاؤ، آپ آخری نبی ہیں۔ بھئی جسے عقیدہ ختم نبوت سمجھ آ رہا ہے وہ تو سبحان اللہ کا ہونا چاہیے۔ دیکھیں چونکہ میرے استاد بھی تشریف فرما ہیں اور آج میں اس طرح بیان تو نہیں کر سکوں گا جس طرح میں کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کوئی باتیں آپ سے کر سکوں۔ اگر یہ 2 آیات اور ایک حدیث آپ تک پہنچ گئی ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں 2 آیتیں عقیدہ ختم نبوت پہ مزید پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر 2 ہو جائیں تو پھر 2 اور پڑھ لیں گے، اگر 4 ہو جائیں تو پھر 2 اور پڑھ لیں گے۔ ماشاءاللہ آپ تو بڑے فریش بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلے آئیے دیکھیں، آپ نے بڑی پیاری قرات سنی، بڑے پیارے انداز سے قرہ حضرات کو آپ نے سنا۔ یہ سننا سعادت ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ یہ سعادت ہے۔ یہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں یہ واجب ہے۔ قرآن کی تفہیم، افلا یتدبرون القرآن، یہ سورہ نساء ہے، یہ 4 نمبر سورہ ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتا ہے بندے قرآن پہ فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا۔ قرآن میں اختلاف نہیں، وجہ یہ ہے یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ پروردگار کا کلام ہے، اس پہ فکر واجب ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اب ذرا رکنا، آخری بندے تک جاگیے گا، چونکہ یہ کلام اللہ ہے، کلام محتاج زبان ہوتا ہے، کلام کے لیے زبان چاہیے، زبان نہ ہو تو کلام نہیں ہوتا، کلام ہاتھوں سے نہیں ہوتا، کلام زبان سے ہوتا ہے۔ میرے کریم پروردگار تو زبان سے پاک ہے، تو پھر یہ کلام کیسے کر دیا؟ فرمایا سورہ نجم پڑھو نا، 53 نمبر سورہ ہے، 3 اور 4 آیت ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ جب بھی بولتا ہے محمد کی زبان سے بولتا ہے۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ آئیے میں عقیدہ ختم نبوت پہ 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ٹھنڈے سبحان اللہ میں نہیں پڑھ سکتا، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے وہ سبحان اللہ کہو میرے سامنے۔ آئیے سورہ الحج کی طرف چلتے ہیں، 22 نمبر سورہ ہے، بلکہ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا سورہ نحل میں سے، میرے صاحبوں اس کے دوسرے حصے میں بھی ختم نبوت ہے، پہلے میں بھی ہے، دوسرے میں بھی ہے۔ جی ہاں، اللہ فرماتا ہے تبیانا لکل شیئن، اس کا معنی ہوتا ہے قرآن علم کل ہے۔ بیٹا باتیں نا، there is not any sort of communication please، بیٹا گفتگو نہیں کرنی، just concentrate your mind toward the holy قرآن۔ میرے پیارے بچوں، پڑھا جاتا ہے تو پھر اپنی گفتگو نہیں کرتے، جی نہیں حضور کوئی بات نہیں، اچھا چلیں جیسے آپ کی منشا ہے، لیکن گفتگو نہیں اب آپ کریں گے، خاموش بیٹھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تبیانا لکل شیئن، قرآن علم کل ہے، سارے علم قرآن سے، کیمسٹری قرآن سے، بایولوجی قرآن سے، میڈیکل سائنس قرآن سے، ایکس ریز ٹیکنالوجی قرآن سے، الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی قرآن سے، دس از دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان دیز ڈیز، موبائل ٹیکنالوجی قرآن سے۔ اچھا چلو آپ چپ بیٹھے ہیں، اگر آپ اجازت دو تو میں ایک آیت موبائل پہ پڑھ لوں؟ نہیں ٹھنڈا بولتے ہیں، چھوڑیں آپ والی بات نہیں ہے۔
مجھے پتہ ہے جاگیں گے، انشاءاللہ آپ جاگیں گے. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہے ذرا. میں اس پہ ایک آیت پڑھ دیتا ہوں چونکہ قرآن علم کل ہے. پہلے مجھے ایک بات کا جواب دو، کیا ایسا علم پھر آئے گا؟ بہت کم آواز آئی ہے. کیا ایسا علم پھر آئے گا؟ میرے صاحبوں جب ایسا علم دوبارہ نہیں آ سکتا محمد جیسا عالم کیسے آ جائے گا؟ تو حضور ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ رحمتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ. جیتے رہے، برکت ہو، رحمت ہو. آئیے ذرا میں قرآن آگے پڑھنا چاہتا ہوں. میں موبائل پہ ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، سورہ الحج میرے سامنے آئی. اللہ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم جی مولا، اسماعیل جی مولا، میرا گھر بن گیا، مولا بن گیا. اذن آواز دیجئے، بالناسی لوگوں کو، حجی حج کے لیے، بلائیں بندوں کو حج کے لیے. اب رکو، حضرت خلیل عرض کرتے ہیں پروردگار میری آواز کون سنے گا؟ میں اور میرا بیٹا، سامنے تو بندہ ہی کوئی نہیں. اللہ فرمایا خلیل آپ آواز دے تو صحیح. یاتو کا رجال وعلا کلی دامری یاتینا من کلی فجن عمیق. آپ آواز دے کے دیکھیں قیامت تک اولاد آدم یہاں پہ آ کے کہے گی لبیک ہم حاضر ہیں. سبحان اللہ. کعبے جا کے کہنا ہے لبیک. کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ برکت ہو. کیا کہنا ہے؟ پھر بولیں کیا کہنا ہے؟ اب ذرا رکیے گا میرے صاحبوں، یہ خلیل کی آواز ہے جس کی آواز پہ بندوں نے لبیک کہا. اگر آپ اجازت دے تو میں حبیب کی آواز نہ پڑھوں؟ یہ ہے خلیل کا بلانا. خلیل کے بلانے پہ بندوں نے لبیک کہا. جہاں تک حبیب کی آواز کا معیار ہے، محبوب کی آواز کا سٹیٹس ہے، اللہ سورہ راف میں فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. خلیل آواز مارے تو بندے بھاگے جاتے ہیں، حبیب آواز مارے تو پتھر بھی بھاگے آتے ہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ اللہ برکتیں عطا فرمائے. لیکن اب ذرا مائک ایک کر لیں جی، دو مائک نہیں، اپنی اپنی آواز ہے. اب ایک مائک پہ رکھیں، نعرے بھی بغیر مائک کے لگائیں. لو جی اجازت ہے جی میں آگے. اب یہ حبیب کا بلانا ہے. There is not any sort of wire. درمیان میں کوئی تار نہیں ہے. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کوئی بات کر رہا ہوں. حضرت خلیل کا بلانا ہے. This is wireless technology in قرآن. یہ وائرلیس ٹیکنالوجی ہے قرآن میں، لیکن معیار یہ ہے کہ وہاں پہ بندوں کا لبیک کہنا ہے. حبیب بلائے تو کائنات کا ذرہ ذرہ لبیک کہہ رہا ہے. اللہ عزت اور برکت عطا فرمائے. آپ مجھے اجازت دو میں دو آیتیں ختم نبوت پہ اور پڑھ لوں جی. آئیے اسی سورہ الحج سے ایک آیت کو پڑھتے ہیں. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے. وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائیں. اب رکنا میرے صاحبو، جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں. اللہ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ابراہیم کو دکھائے گئے، مصطفیٰ کے سامنے بنائے گئے. جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں، جس کے سامنے بنائے جائیں اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. اگر آپ اجازت دو تو میں دو آیتیں ختم نبوت پہ اور نہ پڑھ لوں جی. آپ تھکے ہیں، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو جلدی سے. بس آ جائے، میں آگے تھوڑا تلاوت کرتا ہوں. سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں. آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدا ہوئے آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، اور اسے قرآن بیان بھی کرتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ. رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں. آپ نے غور نہیں کیا حضرت یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا. یعقوب شب و روز روئے. کربلا میں علی کے 18 یوسف ہیں. جس کے دل میں حسین ابن علی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو جی. چلو میں انشاءاللہ کبھی محرم الحرام میں حاضر ہوا تو باقاعدہ حسین ابن علی پہ قرآن حکیم پڑھیں گے. آج نہیں. حضرت یعقوب کی آنکھیں چلی گئی. یوسف علیہ السلام کو خبر ملی. جب بیٹے کو پتہ چلا نا، آپ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میری قمیض میرے بابا کی آنکھوں پہ لگاؤ. قمیض لگنے کی دیر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے گا.
میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، ذرا جملہ فقیر کا دل پہ لکھیے گا، جس کی قمیض یعقوب نبی کو آنکھیں دے اسے نبی کہتے ہیں، جس کی دعائیں حبیب یمنی کی بیٹی کو آنکھیں دے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ جس کے دل میں نبی کی محبت ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ یا علی، بسم اللہ، یا غوث اعظم، مرحبا مرحبا، زندہ باد۔ اگر آپ اجازت، اب آپ جاگے ہونا، اب میں آپ سے کوئی باتیں کروں گا۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام کی قمیض گئی، اللہ نے شفا دی؟ چپ بیٹھے ہو؟ دی؟ ابھی بھی چپ ہو؟ نہیں دی؟ دی تو پھر میں کہہ لوں نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے۔ نہیں غور کیا میرے دوستوں نے، میں دوبارہ یہ جملہ عرض کرتا ہوں، نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے۔ میں نہیں اگلا جملہ بولوں گا جب تک آپ جاگیں گے نہیں۔ نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے۔ نہیں اگلا جملہ بھی نہیں ملنے والا، ابھی بھی پچھلے بندے چپ ہے۔ نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے۔ اب جملہ اگلا بولوں گا، ذرا جاگ کے سنیے گا۔ نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے، میرے نبی کا علی مشکل کشا ہے۔ جس کے دل میں علی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا۔ اچھا اگر آپ اجازت دو، اگر میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے، اگر یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہیں، اگر آپ کہو تو ایک آیت مشکل کشا پہ نہ پڑھ لیں؟ نہیں پچھلے بندے میرا ساتھ نہیں دے رہے، چھوڑیں جی۔ اچھا جس کے دل میں علی ہے ضرور کہو سبحان اللہ۔ یہ علی کی اولاد کا آستانہ ہے، جس کے دل میں علی ہے پھر کہو سبحان اللہ۔ اب میں ایک آیت پڑھوں گا مشکل کشا پہ، پھر واپس ختم نبوت پہ آئیں گے۔ مولانا سنیے گا جی قبلہ، مشکل کشا پہ پڑھنے کے لیے سورہ نمل کی طرف چلتے ہیں، 27 نمبر سورہ ہے، میرے سامنے 39 اور 40 نمبر آیت آ رہی ہے۔ رک کے بی کنسنٹریٹ پلیز، جوان بچے جاگیے گا، پیارے بچوں جاگ کے سننا ہے، جوان بچے بالخصوص، یونیورسٹی کے بچے جاگے۔ ارشاد ہے، حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما تھے، آپ اپنی امت سے مخاطب تھے، کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے، کوئی لائے گا؟ جب کہا نا کوئی ہے تخت لائے گا، قالا افریت من الجنی، ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتی کبھی قبلا ان تقوم من مقامی کا، اس جن نے کہا سونا نبی اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ سلیمان فرماتے ہیں سٹ ڈاؤن، تشریف رکھیں، آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے فوراً چاہیے، مجھے آنن فانن چاہیے، مجھے جلدی چاہیے۔ جب کہا نا مجھے ارجنٹ چاہیے، اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا، اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا، اور نام ہے اس کا آصف بن برخیہ۔ اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولے، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا۔ اب مجھے جواب دو، تخت آیا؟ آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں آیا؟ نہیں ابھی بھی آواز کم ہے، بتائیں مجھے نہیں آیا؟ کون لایا؟ جن؟ نہیں جن تو پچھلی آیت میں ہے، تو پھر کون لایا؟ نبی؟ نہیں نبی تو مگواڑا ہے، تو پھر کون لایا؟ ولی۔ جیتے رہیں سلامت رہیں ولی۔ اب گھر بیٹھ کے تنہائی میں ٹھنڈے مزاج سے سوچنا، اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ ولی تھا تو جو علی ہے، بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آئی ہے، جس کے دل میں علی ہے کہو یا علی، پھر کہو یا علی، پھر کہو یا علی۔ مولا جو علی علی کرے اسے مدینہ دکھا کہو یا علی، ہاتھ اٹھا کے اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ کیا اجازت ہے جی میں اسی آیت کو دوبارہ پڑھوں؟ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو، ذرا ٹھہرنا، میں اس آیت کو پھر پڑھنے لگا ہوں۔ مولا یہ جو آصف بن برخیہ ہے یہ جن تھا؟ فرمایا نہیں، صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ ھذا رجل، یہ مرد تھا، یا حیو یا قیوم کا عامل تھا۔ جی یہ کہیں گیا نہیں تھا۔ مولا اس کے پاس قوت کون سی تھی؟ اللہ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، یہ ہے علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ میرے صاحبو جس کے پاس کتاب کا علم ہو، اگر وہ اتنی پاور رکھتا ہے تو جو باب علم ہو، بھائی جو علی کا نوکر ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا، جس کے دل میں علی ہے وہ ضرور کہو سبحان اللہ۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو، تخت کہاں پہ پڑا ہوا تھا؟ پچھلی گلی میں؟
جی ساتھ والے محلے میں، آپ پچھلے کمرے میں کہاں پہ تھا؟ کئی ملک سبا، کئی اونچا بولنا، کئی 100 میل دور. استاد گرامی فرما رہے ہیں ملک سبا، ادھر سے آوازیں کئی 100 میل دور. محلات کے باہر، اچھا اندر پڑا ہے، کھلا پڑا تھا نہیں تالوں میں. ساری باتیں چھوڑو، مجھے ایک بات کا جواب دیو، جتھے بھی پہ آسی اے بابا کٹ لیا ہے. میں کوئی گل پہ کرنا جے سمجھ آ رہی ہے. یہ بابا اصطلاح تو میرے بچوں کو پتہ ہے. بابا کٹ لیا ہے، پنجابی نہیں آتی، نکال لایا، کٹ لیا ہے. اے دا مطلب ہے اے بابا تے بڑی شے وے، اے بابا تے بڑی شے وے. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، قرآن حکیم پڑھ رہا ہوں. اے بابا تے بڑی شے وے. اگر اے بابا بڑی شے وے، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، میرے دوست جاگ پڑے ہیں. اگر اے سلیمان دی امت دا بابا بڑی شے وے تو پھر میرے نبی کی امت کے بابے اس سے بھی بڑی شے ہے. یعنی قرآن پڑھ کے ہمیں سمجھ آ گئی غوث اعظم بڑی شے ہے، معین الدین بڑی شے ہے، نظام الدین بڑی شے ہے، صابر پیا بڑی شے ہے، گنجے شکر بڑی شے ہے. جدہ ایمان ہے بابے بڑی شے نے ہوتے. سبحان اللہ کہو یار. چلو آج یہ ابہام تو ختم ہوا کہ بابے چھوٹی شے نہیں. بابے اور یارا آپ چپ بیٹھے ہو، میں طالب علم ہوں قرآن کا، ٹھہرو. یہاں پہ بابے ہیں، یہ سورہ الکاف ہے، یہ 18 نمبر سورہ ہے. یہاں پہ بنی اسرائیل کے بابے ہیں، جیڑے بابیاں دے نوکر نے اونچی کا وہ. سبحان اللہ. یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، پوری دنیا تک پیغام جاتا ہے. یہ بابے ہیں، ٹھہرو. یہ سورہ الکاف ہے، یہ 18 نمبر سورہ ہے. یہ بابے گاؤں سے نکلے، بادشاہ سے بیزار ہوئے کیونکہ یہ توحید کا اعلان کر چکے تھے. بادشاہ مشرک تھا. جب بادشاہ سے یہ بابے بیزار ہوئے، یہ بابے گاؤں سے نکلے. میرے تو کیا جی اے بابے پنڈوں نکلے نے، ایک کتا پیچھے 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 پیچھے، کتا بابیاں دے پیچھے. ایک کتا ان بابوں کے پیچھے. انہاں ویکھیا یہ ہمیں پکڑوائے گا، یہ ہمیں ضرور پکڑوائے گا. اس کی فکر نہ کرو، میں ولیوں پہ بھونکنے والا ہے ہی نہیں، میں بابوں پہ بھونکنے والا ہے ہی نہیں. اب یہ میں نہیں عرض کر رہا، یہ اللہ یہاں پہ بیان کر رہا ہے. یہ سورہ الکاف ہے، یہ 18 نمبر سورہ ہے. اگر آپ اجازت دو تو میں یہ بابے قرآن حکیم سے پڑھ لوں. نہیں ٹھنڈا بول رہے ہیں، چھوڑیں، آپ والی باتیں نہیں ہیں. جس کے دل میں بابوں کا پیار ہے اونچا کہو سبحان اللہ جلدی. میں قرآن سے بابے پڑھنے لگا ہوں. مولا یہ بابے کہاں پہ آ گئے؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آگے جی، یہ سورہ الکاف ہے، یہ 18 نمبر سورہ ہے. ذرا ایک منٹ ٹھہرو، میرے سامنے آیت آ لینے دے. یہ آ گئی 22 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے سیقولون ثلاثۃ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بابے 3 تھے. اللہ فرماتا ہے اچھا اگر 3 تھے تو پھر سنو، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا. اگر وہ بابے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. اب رکو آگے، اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں خمسۃ، کہ وہ بابے 5 تھے. اللہ فرماتا ہے اچھا اگر 5 تھے، سادسہم کلبہم، تو سنو چھٹا ان کا کتا تھا. چھٹا ان کا، رکو آگے اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں سبعۃ، کہ وہ بابے 7 تھے. اللہ فرماتا ہے اچھا ثامنہم کلبہم، تو پھر سنو 8واں ان کا کتا تھا. مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرمایا قیامت تک بندیاں نوں سمجھ ہونی چاہیے. کلبہم ان کا کتا، 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 ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا. مولا یہ قرآن ہے، یہ آیت ہے، ہم نے یہ نمازوں میں پڑھنا ہے. فرمایا پڑھنا پڑے گا ان کا کتا. مولا یہ منبر پہ پڑھنا ہے. فرمایا پڑھنا پڑے گا ان کا کتا. مولا یہ جمعے میں پڑھنا ہے. فرمایا پڑھنا پڑے گا ان کا کتا. مولا اب ہم کتے کی باتیں منبر پہ نماز میں تراویحوں میں کریں. فرمایا خاموش، تیری گلی دا کتا نہیں ہے، میرے سجنہ دا کتا ہے، یہ میرے ولیوں کا کتا ہے. ٹھہرو حضرات ٹھہرو. یہ جو بنی اسرائیل کے ولی ہیں یہ جنت میں گئے؟ جائیں گے؟ آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں جائیں گے. تکلیف ہوئی ہے مجھے آپ کی خاموشی کی وجہ سے. نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. علماء سے نہیں میں نے پوچھنا، مجھے فتویٰ آپ سے چاہیے. کتے تک کی کرنا ہے جی؟ کتا بھی کتنے جائے گا؟
ہاں ہن تانوں سمجھ آ گئی یہ قرآن پڑھ کے. اگر کوئی کتے دا پتر بنی اسرائیل کے ولیوں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے وہ جنت میں جائے گا. میں کیسے اگلا جملہ دوں گا؟ آپ چپ بیٹھے ہیں. اگر کوئی کتا بنی اسرائیل کے ولیوں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے اگر وہ جنت میں جائے گا. اگر کوئی بندے کا پتر غوث اعظم کی اولاد کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے. جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. ٹھنڈا نعرہ نہ مجھے سنائیے گا. لگائیں جی نعرہ. دیکھیں میں آپ کو برداشت کر رہا ہوں, آپ کو میرے مزاج کا نہیں پتا. یہ ٹھنڈے نعرے آپ اپنی گود میں رکھیں. جس کے دل میں ولیوں کی محبت ہے وہ مجھے نعرہ کوئی چشتیوں والا سناؤ. میں چشتی مزاج آدمی ہوں. لگائیں جی نعرہ. نعرہ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. میرا کریم پروردگار. بسم اللہ. ہاں جی یہ حضرت کا خیال ہے کہ یہ لبیک یا رسول اللہ پہ بھی ایک آیت پڑھ لیں. اللہ برکت عطا فرمائے. چلے میں اگر اجازت دو, اگر آپ تھکے نہیں تو عقیدہ ختم نبوت پہ 2 آیتیں اور میں ایک عرض کر لوں جی. 12 چونکہ بج گئے ہیں پورے 12, تو 12 یہیں پہ بجے ہیں نا. آپ لوگ تو جاگ رہے ہیں نا. چلیں میں یعنی اگلے 5 سے 10 منٹ بعد حضرت سے اجازت لوں تاکہ آگے ایک تلاوت اور بھی ہے اور پھر سفر بھی لمبا ہے. شب و روز جاگتے ہیں شاہ جی اچھی طرح جانتے ہیں. لو جی آئیے سورہ ختم نبوت کو پڑھ. اچھا میں اگر اجازت دو تو جی ایک بابا جی اور بھی ہیں یہاں پہ, اسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان کیا ہے. یہ جو آیت ہے نا یہ سورہ الکاف کی یہ والی آیت 28 نمبر آیت, کیونکہ میرے پاس گجرانوالہ سے ایک مفتی صاحب ہیں, میں نے انہیں غنیت الطالبین پہ ایم فل کا مقالہ کروایا ہوا ہے اور اس وقت یہ آیت نظروں سے گزری تھی. اس آیت کے بارے میں سرکار غوث اعظم نے بیان کیا ہے کہ وہ مسجد بیٹا گفتگو نہیں جی میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں جی. دیکھیں جی قرآن سنیں, چھوڑ دیں ساری باتیں, بس ادھر دیکھیں, بس زیارت فرمائیں سادات کی اور قرآن حکیم سنیں. سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آتے تھے نا لوگ مسجد نبوی میں نماز کے لیے, سارے 5 وقت کی پڑھ کے چلے جاتے تھے, لیکن ایک جماعت مسجد نبوی میں ایک سائیڈ پہ وہ جو چبوترا ہے وہاں پہ بیٹھ کے اللہ 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 اللہ. لوگ 5 وقت کی پڑھ کے چلے جاتے تھے, یہ نہیں جاتے تھے. یہ مطلب ہے لوکاں دی 5 ویلے انہاں دی ہر ویلے. غور ہے جی باتوں کی طرف. اچھا یہ کون تھے؟ اصحاب صفا. صفا صفا اصحاب صفا. ایک بال پوائنٹ ملے گی جی, پنسل بال پوائنٹ. صفا یہ جو صفا ہے نا لفظ صفا, صفا صوف صفوان صف صفا صوفی. چلو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی, سمجھ پیغام پہنچ گیا اب تک. یہ مادہ اشتقاق ایک ہے, روٹ ورڈ ایک ہے, صف صوفی صفا تصوف. یہ مطلب ہے بندہ اگر کوشش کرے تو صوفی قرآن وچوں لب جاندے نے. جی بندہ کوشش کرے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں جاتے تھے, یہ ہر وقت وہاں پہ ضربیں لگاتے تھے اللہ کے نام کی, اللہ 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 اللہ. جب یہ ایسا معاملہ دیکھا نا تو پھر یہ آیت آئی. اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے میرا محمد اپنا آپ انہاں دے نال لا لو جڑے میرے نے. ہائے ہائے, میں نے پنجابی میں ترجمہ کیا تاکہ بات جلدی کنورٹ ہو جائے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, روک لے اپنے آپ کو ان کے ساتھ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اپنا آپ ان کے ساتھ لگا لیجئے جو میرے ہیں. مولا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کیونکہ یریدون وجہہ, یہ دیوانے ہیں میرے. لا تعدو عینک عنہم, اے محمد آپ اپنی نظریں ان پہ رکھیں.
نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں. لا تعدو عینک عنہم، اے محمد، اے مصطفیٰ، اے میرا نبی، آپ ان پہ اپنی نظریں رکھیں، آپ اپنی نظر ان پہ رکھیں، آپ اپنی نظر ان پہ رکھیں. ایک مطلب ہے درویش اسے کہتے ہیں جس پہ محمد کی نظر ہو، فقیر اسے کہتے ہیں جو مصطفیٰ کی نظر میں ہو. ہم ایسے ہی داتا صاحب نہیں جاتے، داتا حجویر پہ مصطفیٰ کی نظر ہے. ہم ایویں پاک پتن نہیں جاتے، فرید پہ مصطفیٰ کی نظر ہے. ہم ایویں اپنے شیخ کے آستانے پہ نہیں آتے، میرے شیخ پہ محمد کی نظر ہے. جس کا کوئی پیر ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا. یہ مطلب ہے بابے جگہ جگہ ہیں قرآن میں. بس میں کبھی عرس مقدس کے موقع پہ آیا تو پھر بابے پڑھیں گے، آج نہیں. آج ختم نبوت پڑھ رہا ہوں. میں 2 آیتیں مزید پڑھ کے آپ سے اجازت لیتا ہوں. بلکہ چلیں میں نتیجتاً آیات عرض کروں. سورہ نمل کی طرف چلتے ہیں. 27 نمبر سورہ ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ووارثا سلیمان داؤدا. سورہ نمل ہے، 27 نمبر سورہ ہے، 16 نمبر آیت ہے. ووارثا سلیمان داؤدا، ہم نے وارث بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا. مجھے ایک جواب آپ سے چاہیے. سلیمان بھی نبی، جناب داؤد بھی، یعنی باپ بھی نبی. اللہ اس سے برکت عطا فرمائے. بیٹا بھی، جی بیٹا بھی. آپ کی زبان پہ نبی آنا چاہیے. اور سنیوں آپ کے حصے میں نبی ہے. یہ شغف اللہ نے سنیوں کو عطا کیا ہے، نبی نبی کیا کرو. باپ بھی نبی. یہ ذرا آپ کی طرف میں مجھے جواب ذرا صحیح واضح جواب ہے پیچھے سے بھی. باپ بھی نبی. اب رک جائیں، باپ بیٹا نبی. رکیں، میں آیت تو دوسری پڑھنے لگا تھا لیکن یہی آیت میں تھوڑی آگے پڑھتا ہوں. آگے اللہ فرماتے ہیں، سلیمان فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، علمنا منطق الطیر، آئی نو ویری ویل کہ یہ پرندے کیا کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے. کون فرما رہا ہے؟ کون سا نبی؟ سلیمان علیہ السلام. کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے پرندوں کی بولیوں کا علم ہے. کون فرما رہا ہے؟ یہ جو پرندہ ہوتا ہے نا، اس کے منہ میں زبان ہوتی ہے، اور چڑیا کے منہ میں زبان ہے، کوے کے منہ میں زبان. یہ ہدہد آئی، ہدہد کے منہ میں زبان. آپ نے غور نہیں کیا؟ جو زبان والوں کی سمجھے اسے نبی کہتے ہیں. میرے دوست تک اگلا جملہ پہنچ گیا ہے، کیونکہ ابو جہل نے آ کے کہا تھا گر رسولی چیز در دستم نے تو خبرداری زراز آسمان، آسمانوں کی خبریں دیتا ہے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے. حضور فرماتے ہیں ہم بتائیں یا یہ بتائیں ہم کون ہیں؟ اور آپ کو پتا ہے پھر روڑے کلمہ پڑھ اٹھے. یہ مطلب ہے زبان والوں کی جو بولیاں سمجھے اسے نبی کہتے ہیں. بے زبان جس کے سامنے کلمے پڑھے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. بس ذرا آجو اب میں نکلنا چاہتا ہوں. باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی. اب رکیں، سورہ آل عمران 3 نمبر سورہ 37 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے. وجد عندہا رزقا، آپ دیکھتے ہیں کہ مریم کے سامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں. قالا یا مریم ان لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، جواب دیا بازار سے نہیں آئے، اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں. چلو قرآن پڑھ کے تو سمجھ آ گئی یہ اتو لنگر تھلے آ جاندہ ہے. تو اسی چپ بیٹھے ہو، میں پنجابی چ گل پیا کرنا. اتو لنگر تھلے، ہن ذرا فقیر دا جملہ دل تے لکھیا جی. اے جدا اتو لنگر تھلے آئے او مریم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تے جدے ہتھاں دا پکیا ہویا اتے جائے او زہرا ہے. جس کے دل میں محمد کی بیٹی کا حیا ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا. بس آجو میں آگے چلنا چاہتا ہوں. نالک دعا زکریا ربہ قالا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. حضرت ذکریہ نبی فرماتے ہیں اللہ اگر مریم نو بے موسمی پھل دے سکنا ہے، مینوں بڈھے والے پتر نہیں دے سکتا. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ فرمائے ہم تمہیں بیٹا دیں گے، نام یحییٰ ہوگا، ہمارا نبی ہوگا. یہ بھی باپ بیٹا. آپ چپ کر گئے ہو. باپ بھی نبی. کتنے نبی ہو گئے؟ 4. باپ نبی، بیٹا نبی. رکیں، آدم علیہ السلام نبی، بیٹا نبی. کتنے ہو گئے؟ 6. جناب داؤد نبی، جناب یعقوب نبی، بیٹا نبی. کتنے ہو گئے؟ بس میں اجازت لے رہا ہوں. 8. ابراہیم نبی، دونوں بیٹے نبی. کتنے ہو گئے؟ کتنے؟ 11 ہوئے جی. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں. کوئی بات نہیں، بڑا اچھا ہو رہا ہے. 2 ہیں، 11. کوئی ہے 11ویں پکانے والا؟ کوئی غوث اعظم کا مرید ہے وہ تو سبحان اللہ کہو جی. یہ آستانہ غوث اعظم کا ہے.
آئیے 11 نبی ہم قرآن سے پڑھ چکے. پڑھا کیا ہے؟ باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی. اب مجھے اجازت دو میں آخری آیات پڑھ رہا ہوں. ابراہیم نبی، دونوں بیٹے. آپ کی طرف سے ذرا آواز آ جائے. دونوں بیٹے. اسماعیل، اسحاق. اب رکیے گا، حضرت اسحاق کی نسل پڑھنی ہے، پڑھنی آیت سے ہے، اگر سبحان اللہ کہہ لو تو. بس یہ آج کی گفتگو کی آخری آیت ہے. انشاءاللہ پھر آئے تو باتیں کریں گے. سورہ انعام ہے، 6 نمبر سورہ ہے. 83، 84 اور 85 ترتیب کے اعتبار سے آیات کا نمبر یہ ہے. ابراہیم نبی، دونوں بیٹے نبی. اسماعیل، اسحاق، یہ آپ کی زبانوں پہ آنا چاہیے. حضرت اسحاق، اسماعیل، ابراہیم، دونوں بیٹے، باپ نبی. اب سنیے گا، حضرت اسحاق کی نسل. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ. اسحاق نبی، وَيَعْقُوبَ، یعقوب نبی، کُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا، نوح نبی، من قبل ومن ذُرِّيَّتِهِ داؤد نبی، وسلیمان نبی، وایوب نبی، ویوسف نبی، وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا نبی، وَيَحْيَا نبی، وعیسیٰ نبی، وإلیاسا نبی، کل من الصالحین. ٹھہرے حضرات، ٹھہرو. حضرت اسحاق کی نسل میں نبی 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 نبی. اور ترتیب پتہ کیا ہے؟ باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، بھائی بھائی نبی. جی یہی آیات ہے، بھائی بھائی نبی. یعنی حضرت اسحاق کی نسل میں نبی 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 نبی. اب رکیں، ادھر آؤ. اسماعیل نبی، کدار جی نہیں نبی، نبت نہیں نبی، حمل نبی نہیں، یسع نہیں نبی، سلامہ نہیں نبی، عدین نہیں نبی، عدنان نہیں، معا نہیں، مغر نبی نہیں، الیاس نہیں، مدرکہ نبی نہیں، کنانہ نہیں، فہرین نہیں، لوئی نہیں، ہاشم نہیں، عبد المطلب نہیں، عبداللہ نہیں، محمد نبی اور نبیوں کے نبی. اللہ نے حضور کو بیٹے دیے، ان میں کوئی نبی نہیں، سیاپا میں کوئی نبی نہیں، آل محمد میں کوئی نبی نہیں. مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرمائے تمہیں یار کا شجرہ پڑھ کے سمجھ نہیں آئی. ادھر اسحاق کی نسل میں باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی. ادھر اسماعیل کی نسل میں حضور کے اوپر بھی کوئی نبی نہیں، نیچے بھی کوئی نبی نہیں. جدو اللہ یار دے اتنے تھلے نبی برداشت نہیں کرتا، کسی کانے نو کیوں برداشت کرے گا؟ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو یارا. اب مجھے آواز چاہیے آپ سے، تاجدار ختم نبوت. ابھی بھی آواز کم ہے. تاجدار ختم نبوت. پھر بولو تاجدار ختم نبوت. اللہ آپ سب کو برکتیں بھی عطا فرمائے اور رحمتیں بھی عطا فرمائے. جو آیات سنی ہیں اللہ انہیں سمجھ کے ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. رجا ایوب بھائی چونکہ تشریف لے آئے ہیں، اب اصول یہی ہے اور آداب بھی یہی ہیں کہ بلا تاخیر تلاوت جو ہے اسے شروع کروایا جائے. میں پھر آیا تو انشاءاللہ باتیں کروں گا.